لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جو جو چیزیں عطا کرتا ہے وہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس تسبیح کو پڑھتے تو ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کیا کیا کرے گا۔ تو تین تو بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت بندے کو عطا کرتا ہے اور اس کی برکتیں اس بندے کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ پہلی چیز، اس تسبیح کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دل کی اگر کوئی پریشانیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں اس بندے سے دور کر دیتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو رزق میں اضافہ فرماتا ہے، رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ تیسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی معافی دے دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو تسبیح ہے یہ تو قرآن میں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعض لوگ اس کے پڑھنے میں غلطی بھی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم، تو یہ کنتم اگر آپ پڑھیں گے تو ایک کفریہ جملہ ہو جائے گا۔ تو یہ کنتم نہیں ہے بلکہ کنتو ہے، جو تا ہے اس کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد میم نہیں ہے بلکہ کنتو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں مگر تو، اے اللہ کوئی تیرے سوا خدا نہیں، کوئی تیرے سوا الہ نہیں، کوئی تیرے سوا پروردگار پالنہار نہیں، اور تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور یہ تسبیح کی برکت آپ جانتے ہیں، یہ تسبیح حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر کے اندر کودے، اور ایک بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو نگل لو اور ان کی محافظ بن جاؤ، ان کی حفاظت کرو، ان کا بال بھی باقا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مچھلی نے جب یونس علیہ السلام کو نگلا اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر اس مچھلی کو ایک بڑی مچھلی نے نگلا، پھر اس مچھلی نے مشرق و مغرب میں یونس علیہ السلام کو گھمایا اور یونس علیہ السلام اسی مچھلی کے پیٹ میں اس تسبیح کو پڑھتے تھے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ یونس علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں آئے ہیں، تو قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن اس تسبیح کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کر دیا، یہ تسبیح، اور بتا دیا کہ یہ یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر میرے نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں اس تسبیح کو نہ پڑھتے ہوتے تو قیامت تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنا میسر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کی غذا بن جاتے اور ہمیشہ کے لیے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، غذا بن جاتے اگر وہ اس تسبیح کو نہ پڑھتے ہوتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ناممکن جو چیز نظر آ رہی تھی، بھئی مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، اور پھر اس مچھلی کو دوسرے مچھلی نے نگلا، تو ڈبل مچھلی کے پیٹ سے نکلنا یہ ایک امپاسبل سا ہے نا، ایک ناممکن سا کام ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بتائی کہ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں وہ اسی تسبیح کی برکت سے نکلے ہیں۔ اچھا، یہ پڑھنا کب ہے؟ دیکھو، بہتر افضل یہ ہے کہ آپ اس کو تنہائی میں پڑھیں، بہتر یہ ہے اس کو دھیرے دھیرے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑی، یعنی کہ کہا جاتا ہے نا، بڑی فیل کے ساتھ پڑھیں، بڑے ترجمے اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھیں، بڑا سوچ سمجھ کر اس کو پڑھیں، بڑے ایموشنل طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے کریں، پھر اس کے بعد ایموشنل طریقے سے کہیں کہ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحم فرما۔ تو یہ معنی مفہوم جب ہمارے دل و دماغ میں ہوگا، پھر اگر ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں جو ہوں گی اللہ تعالیٰ میں فوراً ان برکتوں کو ہم عطا کرے گا اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو
کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔